اور فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، تو فرمایا دوسرا شخص دیکھ کر یہ دعا کرے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال مل جاتا تو میں بھی اللہ کی راہ کے اندر اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے حضور اس بات پر انسان کو تمنا کرنی چاہیے کہ کاش کہ اللہ کریم مجھے بھی اس سعادت بخشتا اور میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا۔ تو آج مبارک قرآن کی اس محفل سے آپ کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں میں کم از کم ایک کو تو عالم دین لازمی بنائیں۔ قرآن کی تعلیم دلوانے کے بعد، حافظ قرآن کے بنانے کے بعد ان کو عالم دین بنائیں اور پھر ان کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ پھر دیکھیے کہ یہی حافظ قرآن آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اگر یہ عالم بن گیا تو کل بروز قیامت اللہ اس کو یہ بھی اختیار دے گا کہ فرمایا کہ ایک عالم دین قیامت کے دن آئے گا اور وہ ایک مقام سے گزر رہا ہوگا تو کوئی شخص انہیں آواز دے گا اور بولے گا کہ حضور میں نے آپ کو دنیا کے اندر وضو کروایا تھا۔ وہ عالم دین کہے گا کہ اللہ اس شخص نے مجھے دنیا کے اندر وضو کروایا تھا، رب کائنات اس کو بھی جنت میں داخل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین کی دعا اور شفاعت اس کے حق میں قبول کرے گا اور یہ شخص اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا عالم دین بلکہ حافظ قرآن اگر اپنے خاندان سے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا تو فرمایا کہ عالم دین 70 لوگوں کو بخشوا کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ دنیا پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، فرمایا جو دین پڑھے گا وہ اللہ قیامت کے دن دین پڑھنے والوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور اپنے مبارک خطاب سے ہمارے حضور رغبت فرمائیں۔ حضرت کے آنے سے قبل ایک نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم۔ آپ تمامی احباب امام صاحب ستائیس روزہ تراویح میں شریک رہے، سب مبارکباد کے تہہ دل کے ساتھ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے تراویح کی عظیم سعادت عطا خوش نصیب ہوتے ہیں، مبارکباد۔ آج کا یہ دن بڑا مبارک دن ہے، جنات بڑی عظیم رات ہے۔ اس جیسی رات رب نے بنائی ہوئی 27ویں شب عظیم راتوں میں رات ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ ماشاءاللہ روزے رکھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے، پڑھتے رہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت
حضرت کی بات ہے. آج یہ ختم قرآن مسجد کے اندر لگی ہوئی ہے. آپ میں نے نہیں کرنا چند گزارشات 2 سے 3 احادیث طیبہ اس بات کے سبب میں خوش نصیبی کے ہمارے چکوال سے آئے ہوئے سب خانہ جناب محمد نعمان صلی اللہ بڑی پرسوز اللہ نے ان کا باز سے نوازا ہے. جب یہ پیر مہر علی کو پڑھتے ہیں، پیر رشید ملت کو پڑھتے ہیں تو سماعت ہوتی ہے. ماشاءاللہ میں نے سنا ہے جب یہ پڑھتے ہیں تو واقعی آپ سنیں گے. آپ انشاءاللہ اللہ کی بہت خوشی رہانا. عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کے آخری روشنے میں 5 راتیں ہیں. 20ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب. 5 راتیں ہیں. یہ 5 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات عطا فرمایا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کی، ترمذی نے بھی اس کو روایت کی، اور موتا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پوری سرد کے ساتھ اس کو بیان کیا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے حجرے مبارکہ میں بیٹھا ہوا تھا. جب سابقہ نبیوں کی امتوں کی عمریں مجھے دکھائی گئی، مجھے بتائی گئی، 9 سال کی ان کی عمریں ہوا کرتی، 1000 سال کی عمریں تھی. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف توجہ فرمائی، بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا، بڑی توجہ سے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی جو 70 عمریں ہیں 60 70 کے درمیان 60 سال یا 70 سال یہ عمریں ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور کہا کہ اپنے حضرت کو آپ جمع کچھ ارشادات، کچھ باتیں ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ کچھ ہوتا ہے مدینے میں جا کر دروازہ بجا کر صحابی کو جمع کہ سرکار نے یاد فرمایا خدا کی قسم. جب کوئی صحابی اپنے صحابی بھائی کو یہ کہتا جا کر کہ سرکار یاد فرما رہے ہیں، خدا کی قسم، خدا بخاری قسم کا لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں جب صحابی کو یہ فرمانا ملتا کہ حضور یاد فرما رہے ہیں تو صحابی یہ کہتا کہ سب کے اور بلا رہا ہے نبیوں کا درجہ، نبیوں کا شریف صحابہ کرام جو کرتے ہو حضور کی بارگاہ اس سے ہوا کا طریقہ ہوتا ہے. اور حضور نے شاد باتیں بتاتے تھے اس سے ہوا خوش ہوتے تھے. سرکار سے کر سکتے ہیں سابقہ نبیوں کی امتوں کا ذکر فرمایا. ان نبیوں کی امتوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی، لیکن میری امت کی عمریں شاید یہ بات قلیل ہے، تھوڑی ہے. تو فرماتے ہیں مجھے میدان محشر میں کثرت امت پر فخر ہوگا، لیکن کچھ لمحے کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں تو کم ہیں، ان نبیوں کی امتیں بڑی ہیں. جب عمریں ان کی بڑی ہیں تو ان کی نیکیاں بھی
گھبرا رہے تھے، اتنے میں جبریل امین کا نزول ہوتا ہے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سورت دیتے ہیں جسے آپ ہم پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سرکار نے سنا تو سرکار ہونے نہ آپ خوش ہو جائے رب نے مجھے ایسی رات کا فرمائی کہ وہ رات 1000 مہینے سے اچھا ہے۔ کعبہ مچل گئے، خوش ہو گئے، رب نے فرمایا معلوم فکر کیسی کرتا اگر امت کی عمریں ادب سے کم ہے کیا ہوا؟ معقول میں سمندر کا جو سمندر بہا دوں گا، نیکیوں کا وہ خزینہ لٹا دوں گا۔ امت تیری امت کی عمریں کم ہوگی، لیکن جب میدان محشر میں جب نیکیوں کا نامہ اعمال کا سلسلہ ہوگا، وہاں تجھے کثرت امت پر فخر ہوگا، وہاں کثرت نیکیوں پر بھی تجھے فخر ہوگا۔ وہ 1000 مہینے سے اللہ نے 27ویں شب اہل مومن کو عطا فرمایا۔ اب کیا ہماری عمریں کمی ہے؟ نہیں ہے۔ اگر 1000 مہینے کو جمع کریں، کیلکولیشن کریں تو یہ 83 سال کا ثواب ہوتا ہے۔ 83 سال کو 4-6 مہینے اوپر لگا لیا، ایک رات کا ثواب آپ کو، ایک رات کا ثواب 83 سال۔ اللہ نے دی کتنے؟ رمضان میں 5 راتیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اہمیت کو بیان فرمایا، بیان فرما کے فرمایا کہ اب یہ 27ویں جو شب ہے، یہ رات ہے، اس رات میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس رات میں اللہ کی یاد قائم کرو، دنیا جاری کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے خیر مانگو۔ اور کیوں؟ اس رات کو اللہ نے قدر سے تعبیر فرمایا۔ اب علماء لغت فرماتے ہیں قدر ہم اس کو کہتے ہیں، رات کے زبر کے ساتھ قدر، قدر اس کا مطلب بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ اسی قرآن میں رات کو ساکن کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا۔ جب رات کو ساکن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تنگ والی رات ہے۔ یا اللہ یہ تنگ والی رات کیسے ہے؟ کہاں؟ تنزل الملائکۃ بإذن ربهم من كل امر سلام۔ کیونکہ اس رات اللہ عرش سے اتنے فرشتے اتارتا ہے، اتنے فرشتے اتارتا ہے کہ فرشتوں کی وجہ سے یہ زمین تنگ کر دی جائے۔ اللہ کی قسم ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا کہ فرشتے یہاں پر موجود ہیں، فرشتے اتر چکے ہیں، زمین تنگ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ جب قیامت کا دن ہوگا، اتارا جائے گا، قطاریں در قطاریں ہوگی، روزے والے کی قطاریں الگ، جہاد والوں کی الگ، غازیوں کی الگ، نمازیوں کی الگ، حاجیوں کی الگ، صدقات کی الگ، خیرات کی الگ، وہ سفید کی ہوگی۔ سب سے پہلے آواز اٹھے گی، کہاں ہے روزے دار؟ روزے دار سب سے پہلے جنت میں باب الریان کھولا جائے گا تو روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں لکھا علماء نے جب جنت میں، کیونکہ جنت جو دروازہ ہوگا بڑا وسیع ہوگا، بہت وسیع دروازہ ہوگا باب الریان، جب روزے داروں کو حکم ہوگا کہ جاؤ جنت کے اندر باب الریان سے، تو لوگ جو ہیں جو بگڑتے ہوئے کندھوں سے کندھے لگاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں۔
یہ رات بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ یہ رات نہ جانے پھر اگلے سال ملے نہ ملے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ پچھلے سال جو ہمارے ساتھ تھے آج کہاں؟ کئی لوگ پچھلے سال سے آج نہیں جاتے ہیں، قبروں میں جاتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں، ہمارا بھی پتہ نہیں اگلے سال ہو یا نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں نماز پڑھنا اس حال میں کہ تیری زندگی روزہ رکھ اس حال میں کہ تیری زندگی تمام ہو۔ یہ رات بھی ایسی اسلام کو غنی بچانے اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا۔ نہ جانے کے لیے موقع ملے نہ ملے، 5 راتیں اللہ نے دی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ 27 شب کون سی ہے؟ مجھے پتا کیسے چلے؟ ایک کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں جس ذکر سے تمہیں روحانیت ملے تمہارا دل جب سمجھنے کو یہ علماء نے ایک نشانیاں لکھی ہیں 5 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے 27 شب ہے، لیکن اس کو چھپایا گیا ہے، چھپایا تو شرک ٹھیک ہو جاتا ہے جو خزانہ ہوا کرتا ہے۔ خزانہ اس کو چھپا دیا اللہ کو، اللہ اگر اس کو ظاہر کر دیتا ہو سکتا تو کوئی میرے جیسا اٹھتا ہو کہتا کہ فلاں کی سزا کی شب ہوگی کیا تو لیکن اللہ نے اس رات کو چھپا کے رکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ابو داؤد سے کی روایت ہے کہ مجھے 27 کی شب دکھائی گئی، لیکن کچھ حکمت کے تحت اللہ نے وہ رات میرے ذہن سے وہ علامت اللہ نے میرے ذہن سے اٹھائی۔ 27 کی شب حضور فرماتے ہیں مجھے بتائی گئی، مجھے بتائی گئی، میں نے دیکھا ہوگا، لیکن کچھ حکمت کے تحت اللہ نے وہ رات علامت 27 کی شب کی اٹھا دی۔ اب دیکھو میدان بحشر میں سرکار کرتا ہوں، لیکن قدردان وہی ہے جو ان راتوں کا اہتمام کرتا ہے، ان راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں گزارتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ مولا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو نے یہ رات عطا فرمائی ہے۔ اللہ تو اللہ نے اختیار کو دیا ہے جائیں سو جائیں آرام کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن قیامت کے اس کا سوال ہوگا کہ اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں یہ موقع عطا فرمائے تھے، یہ موقع دیے تھے، اس کو تم نے پس کچھ ڈال دیا۔ کھائے جاتا ان راتوں کے قدردانوں کی قدر و منزلت اللہ میدان محشر میں دکھائے گا، پھر انسان وہاں پچھتائے گا، ہاتھ ملے گا، کاش میں بھی ان راتوں کا اہتمام کرتا، میرا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھا جاتا۔ میرے دوست نے بھائیوں بزرگوں یہ عظیم رات ہے، یہ عظیم رات ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید اتارا ہے، اس میں روایتیں مختلف ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے 27 شب آسمان دنیا کو اتارا گیا، اس کے قبل زبور شریف، انجیل شریف، توحید شریف دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام پر اتارے گئے، لیکن ان کا نزول کا ٹائم اور پیریڈ کی بات اللہ نے زبور کو 6 رمضان میں اتارا، انجیل کو 24 رمضان میں اتارا، اور توحید کو 18 رمضان میں اتارا، کلام پاک 27 رمضان کو اللہ نے آسمان میں نزول فرمایا۔ وہ کتابیں تھیں، زبور، انجیل، توحید، وہ کتابیں تھیں، یہ قرآن اللہ نے اس کو کتاب نہیں فرمایا، اس کو کلام فرمایا ہے۔ یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تقریب تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق یہ قرآن کرتا رہا، 23 سال کچھ عرصے میں جب زبور، انجیل، توحید کو اللہ نے اتارا وہ یکدم ہی نازل ہو گئی، یکدم
موسیٰ علیہ السلام گئے تو رہتے ہیں کیا ہوا 30 راتوں کا سلسلہ تھا 10 راتیں 2 دنوں میں انتظار کروائی جب 40 راتیں ہوئی تو حضور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر کتابی شکل اور اللہ نے جو قرآن مجید سکھانا ہمیں حضور کو دیا کہ حضوری صورت تھی حضوری صورت تھی بعد میں سیدنا صدیق اکبر کے دور حکومت پھر اس کتاب کی شکل دے دی دیگر جو مصحف شریف تھے کلام اللہ اس کا فرق یہ ہے 3 آسمانی کتابیں جو اتاری گئیں وہ کتاب تھی یہ جو کلام اللہ سید عالم سکم قلب اطہر پہ اترا یہ کلام اللہ تھا کلام اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے دنیا والوں کو سنایا صحابہ نے سنا اس کو لکھا آج ہمارے پاس محفوظ ہے کیوں یہ کلام پاک رہتی دنیا تک اسی طریقے سے قائم اور دار رہے بڑے دشمن عناصر جمع ہوئے قرآن کو مٹانے کے لیے اللہ کہتا تھا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں ہم ہی اس کے محافظ ہیں آپ کے محافظ اب بتائیے جس کا رکھوالی رب کرے بتاؤ اس کتاب کا کوئی مٹانے والا ہوگا جس نے بھی کلام پاک کو مٹانے کی کوشش کری رب نے اسے تو مٹا دیا لیکن وہ کلام پاک آج امت میں اس کا فیضان یہ ہے اس امت کا 8 سال کا بچہ اپنے سینے کے اندر قرآن کو سمو لیتا ہے اسے یاد کر لیتا ہے سرکار کا موجودہ سرکار کا فرمان قرآن مجید فرقان حمید بلکہ دنیا تک نہ اس کے شک کم ہو سکتے ہیں نہ اس کی مد کم ہو سکتی ہے نہ اس کے زیر و زبر پر کوئی اثر آ سکتا ہے کلام پاک نیا بندہ کیسے لگتا پیاش یوسف کون تھا بڑا ظالم جابر تھا لیکن اللہ نے کام اسے کیسا کیا اس نے قرآن پر اعراب لگوائے قرآن پر نقطے لگوا کر آج ہمارے سامنے ورنہ اس قرآن کا اگر اعراب نہ ہوتے تو بتائیے عوام اس قرآن کو پڑھا پاتے سوائے علماء کے قرآن کو نہیں پڑھتے لیکن حضور کی نگاہ نبوت دیکھتے ہیں قیامت تک کے لیے سرکار کا قدرت تھا صحابہ کرام کے ذریعے قرآن کی خدمت اللہ نے کیا آج ہمارے ہاتھوں میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں یہ کلام پاک بڑا شاہکار ہے کرتا آج مساجدوں میں خانقاہوں میں یہ ختم قرآن کی محفلیں محفوظ ہو رہی ہیں ہم نے صرف مسجدوں تک اس کو محفوظ کر دیا آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں 50 سال پیچھے جائیں جب کہیں کسی کے یہاں مشکلات تکلیف دکھ بیماری آتی تو وہ گھر کے افرادوں کو جمع کرتے قرآن کا ختم کرتے اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے گھروں میں قرآن کی محفلیں کرنا اپنے گھروں میں قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے قرآن سے ہم جڑے رہیں گے تو ہمیں دنیا میں کوئی بدماش پورا نہیں کر سکتا ہمیں بہکا نہیں سکتا ہے سید عالم نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں دنیا سے لیکن میں اپنے پیچھے طرف کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی طرف کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اصحاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تم قرآن سے جڑے رہنا میری اولاد سے جڑے رہنا میرے اصحاب سے جڑے رہنا دنیا کا کوئی ایمان تمہارے ایمان کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا آج مسلمان پریشان ہے مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہے کیوں اس لیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہم ذلیل و خوار ہوئے ہوئے قرآن کو نہ چھوڑے قرآن کے ساتھ قرآن سے وابستہ رہے یہی قرآن ہمیں دنیا میں نجات دیتا یہ قرآن ہمارے قبر میں ہماری بخشش کا باعث ہے یہ قرآن میدان محشر میں ہمیں سب کو دیتا ہے یہ قرآن ہمیں حضور کے قدموں کے تحت ہمیں جنت میں داخل ہے قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا جس
شکایت کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اٹھا کر کپڑے میں بند کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے، یا اللہ اس طرح انہوں نے مجھے باندھ کر رکھ دیا ہے، اللہ جہنم میں کوئی کو قرآن رکھنے کی چیز نہیں، قرآن پڑھنے کی چیز ہے۔ جب پڑھو گے تو سمجھنے میں آسانی ہے، جب قرآن سمجھیں گے تو عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ قرآن ہمیں عمل کا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں فہم عطا کرتا ہے، دین و شریعت کو سمجھے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید نزول کا دن ہے، جس خطے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وطن عزیز پاکستان، یہ بھی 27 شب کا سبقہ ہمیں ہے کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان دنیا کے نقشے پر آج کی رات نازل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے لیے دعائیں کریں، پاکستان عظیم نعمت ہے اللہ کی، اللہ کی قسم۔ مجھے امام شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یاد آتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے پچھلے مبارک میں کہ یہ پاکستان ہمیں بطور انعام اللہ نے عطا فرمایا، اس پاکستان کی قدر کریں، ہم اللہ سے غنیمت جانے کہ اللہ نے ہمیں اس ملک کے پاکستان میں پیدا فرمایا، اس کی زمین عطا فرمایا۔ کیوں کہ مکے مدینے کے بعد، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، مکے مدینے کے بعد اگر اسلام کی کوئی پھلتی پھولتی سرزمین ہے وہ سرزمین پاکستان ہے، جہاں پاکستان میں حضور کی اشاعت رہتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں دین شریعت ناموں سے رسالت کا دھندا ہوتا ہے، سب سے پہلے پاکستان واقعی۔ دنیا کے یہودیوں کو پتا ہے، نصرانیوں کو پتا ہے کہ پاکستان عاشقوں کا ملک ہے، وہ ڈرتے ہیں، لڑتے ہیں پاکستان سے۔ پاکستان میں قرآن پڑھنے والے رہتے ہیں، پاکستان میں ناموس رسالت کے محافظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی شدت مولانا شاہ مطلعی کی قبر پہ اللہ کروڑ رحمت نازل ہو۔ ضیاء الحق کا وہ جملہ بھی مجھے یاد آتا ہے، ضیاء الحق کا جملہ مجھے یاد آتا ہے، اس نے اپنے کتاب میں یہ بات کہی تھی امام نورانی کے لیے، اگر امام نورانی اپنے مسلک والے سپورٹ کرتے تو یہ اگلا وزیر اعظم امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ بھی کہا اگر مارشل نہ ہوتی کہ وہ ماشاء اللہ کس طرح ہے، اگر ملک کے اندر ماشاء اللہ نہ ہوگا تو امام نورانی اگلے قوم کا وزیر اعظم ہوگا پاکستان۔ اور پوری دنیا کے اندر اللہ پھر سے کوئی شہنشاہ بھیجے، پھر سے کوئی طاقتور کوئی لیڈر سنیوں کا دے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، مسلک کا دفاع کریں، مذہب کا دفاع، ایمان کے روپے رکھو، قرآن کی آڑ میں بستر چبو، کہ قرآن کی آڑ میں ایمان چھپا، ہر ایک ایرے سے قرآن نہ سنا کرو، ہر ایک ایرے سے حدیث نہ سنا کرو، نہ جانے کس کھاتے کو کہ تمہیں حدیث سنا رہا ہے، نہ جانے کس گروہ میں ہو کر تمہیں قرآن سنا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمہ قذاب کا دور تھا، اس نے قرآن کے ذریعے لوگوں کے ایمانوں کو غصب کیا تھا، ایمان چھینا تھا۔ صحابہ اکرام نے کیا بات کیا؟ اگر اسی طریقے سے دین کے اندر قرآن سنا کر ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اپنے گروہ میں لے جائے، قرآن اس سے سنا کرو جو حضور کی سنت کا درس دینا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی توفیق دے، اللہ پاک سے ہر وقت رحم کی دین
فضل مانگو اس کا، اس کی عطائیں مانگو. ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں. رمضان، یہ قرآن، یہ بندے کے سفارشی ہے. رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا. کس کی کرے گا تو اس کا قدردان ہے، اس کا قدر کی ہے. یہ رمضان آیا تھا، آپ ادھر بیٹھا چلا گیا، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا کوئی. یہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی فکر کریے، دیر نہ ہو جائے، موت کا فرشتہ نہ آ جائے. کیونکہ حضور سیدھا عالم سے وسلم فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. کب تک؟ کب تک؟ جب تک موت نہ آئے. توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. شیطان کی تو ہر عام یہی کوشش ابن آدم کے سینے سے ایمان جب تک نہ نکالوں میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں. یہاں سے پوچھا جبریل امین نے کس سے ڈرتا ہے؟ کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا دنیا میں، اس سے ڈرتا ہوں جس کی سینے میں ایمان ہے. ایمان صاحب ایمان مجھے اس سے خوف ہے. ایمان والوں سے شیطان کی جنگ ہے. جو جتنا ایمان میں مضبوط ہوگا شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرے دوستوں بھائیوں، یہ عجیب رات ہے. اس رات کو خالی جانے نہ دیں، اس رات کی قدر کریں، فکر کریں. اللہ ہمیں رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کی خوشیاں میں لوگ شریک ہو جائیں گے، مگن ہو جائیں گے. یہ بڑی عجیب بات ہے. چاند کی رات آتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہاتھ دھو گیا سے چاند رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بازاروں کی نظر ہوتا ہے، شاپنگ مال کی نظر ہوتا ہے. وہ لیلۃ الجائزہ ہے، قیام اللیل ہے. وہ گھومنے پھرنے کی رات نہیں، وہ انعام کی رات ہے. پورے مہینے تم نے روزے رکھے، کلام پاک کی تلاوت کی، تسبیحات و تحلیلات کی، تراویح میں قرآن سنا پڑھایا، نمازیں پڑھی ہیں، تہجدیں پڑھی ہیں. یہ عظیم رات اللہ نے دی ہے. عید الفطر کی رات ہے. یہ رات انعام کی رات ہے. فرشتے انعام دیتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی نظر اٹھاتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے والے اللہ سے عہد کریں، ہمیں بھی عہد کرنا ہے. یا اللہ کی چاند آتی ہے، اس بالخصوص اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر بیٹھ جائے. یا اللہ یہ بخشش کی رات ہے، یہ اجرت کی رات ہے. یا دیکھو اللہ کیسی شاندار اجرت ہے، کیسی شاندار اللہ بخشش کرتا ہے. لوگ چاند نکل جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالتے ہیں. یہ ایک اذیت دہ ہے. کی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، گھروں میں جو بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم و تربیت دیں. بچوں کو دیندار بنائیں. خدا کی قسم بچے دیندار ہو جاتے ہیں نا، اس گھر کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ہمارے استاد محترم علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب فرمایا کرتے تھے اگر گھر میں ایک عالم دین پیدا ہو، ایک گھر میں ایک عالم دین، 7 خاندانوں کی اصلاح ہے. اس کے خاندان میں اب کوئی ایمان پیدا نہیں ہو سکتا، ایمان محفوظ ہو جائے. ایک عالم دین ایک گھر میں پیدا ہو. اگر سارے یہ کوشش کریں کہ ہمارے تو ہمیں عالم دین پیدا ہو تو بتائیے کتنا ایمان محفوظ ہے، کیا اس گھر کی باہر برکتیں. پنجاب جاتا ہوں ایک گھر کے اندر، وہ حاجی صاحب کثیر العیال ہے، کثیر اللہ کا اولاد ہے، غالباً 7-8 بیٹے ہیں. 8 بیٹے قرآن کے حافظ ہیں، 6 بیٹیاں ہیں قرآن کی حافظ ہیں. تو سارے بچے درس نظامی پڑھے ہوئے، کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ فارغ. بچیاں درس نظامی پڑھ
رہے ہیں، پڑھ کے فارغ ہو گئی اور ان کی شادیاں ہوئی علماء کے گھروں میں۔ میں اکثر جاتا ہوں میں جان کی جہلم کے اندر میں کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا گھر تو ماشاءاللہ نور نور ہے، باقی قسم کے گھر میں کیا سکتا سارے علماء ہیں، کوئی شریعت کی خلاف کام ہی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ اپنے بچوں کو تربیت دی اچھی سے اچھی تعلیم، اچھے اسکولوں میں پڑھائیں، یہ نہیں کہ اسکول نہیں پڑھانا چاہیے، پڑھانا وقت کی ضرورت ہے، کوئی نہیں پڑھائے، دنیا پڑھائے۔ ہمارے بچے ڈاکٹر بننا چاہیے، ہمارے بچے انجینئر ہونے چاہیے، ہمارے بچے وکیل ہونے چاہیے، جج ہونے چاہیے۔ میرے پاس ایک جج صاحب آتے ہیں سپریم کورٹ آف اسلام آباد کے، ان کے 8 بیٹے جج ہیں، ان کی 6 بیٹیاں ہیں وہ ثابت ہیں، اب ان کے پوتے ہیں وہ وکیل بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، جج بن رہے ہیں، اپنے دامادوں کو چنا تو جج چنا، سارے خاندان کو جج بنایا ہے۔ نہیں ہمارا دین شریعت بنا نہیں کرتا، اب دنیا پڑھی سائنسدان بنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا علم اور سیکھنا۔ ہمارے مولانا حضرت امام اہل سنت، خدا کی قسم سنیوں کی نعت میں ہمارا غرور ہے، ہمارا فخر ہے امام احمد رضا، امام احمد رضا سرزمین ہندوستان میں اللہ کی نعمت، یا خدا کی قسم آدمی تھے ایک بار جو احمد رضا کی مجلس میں بیٹھتا وہ کہتا ساری زندگی سے نام عشق رسول بولتا گیا، دنیا کا جتنا ظاہری علم تھا اعلیٰ حضرت کی جھولی میں۔ ڈاکٹر صاحب کی کوڈ آپ سنتے ہیں، بہت بڑا ڈاکٹر پروفیسر یاسین کا مسئلے کے اندر پریشان ہو گیا، پریشان، کہیں اس کو ریاضی کا کوئی اس مسئلے کا حل نظر نہیں آیا، اس کے کسی خادم نے کہہ دیا، یوں ہی کہہ دیا، یوں ہی کہ حضور آپ بڑی بڑی جگہ میں یونیورسٹیوں میں گئے ہو، آپ کو سوال کا جواب نہیں ملا، اگر میں کچھ عرض کروں آپ ہماری مسجد کے امام صاحب کے پاس آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب دین ہنس کر کہتا ہے واہ، اس سوال کا جواب بڑے بڑے پروفیسر نے اور مسجد کا امام نے یہ دے لندن جانے کی تیاری، وہاں اس کا جواب ملے گا، لیکن جب آپ کے خادم نے اصرار کیا آ گئے، جب اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت کے سامنے اعلیٰ حضرت سارے ایک حساب کا فتویٰ لکھا ہے اور ایک وراثت کا فتویٰ لکھا ہے، اور جب صاحب نے جب دیکھا دھچکا لگا، ٹیبل پر دونوں ہاتھوں میں قلم ہے، دونوں ہاتھوں سے تحریر کی جا رہی ہے، لکھا لو پتہ چلی کیسے کوئی شخص ہے کیا لیں گے سب کو، کہتا نا حسین احمد مدنی بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، اور احمد رضا کے ساتھ کہتا کہ دونوں ہاتھوں سے تحریر کی جا رہی ہے، الگ الگ موضوعات پر۔ ڈاکٹر صاحب آ کر بیٹھے، بیٹھ کر سلام کیا، جواب دیا، کہو کیسے عمل ہوا، کہ حضور اپنا قلم لکھنا بند کریں تو میں کچھ عرض کروں، کہا قلم فقیر کے قلم نہیں رکے گا تو اپنا دوسرا بیان کرو۔ کہنے لگے میں اتنا اہم مسئلے کے لیے آیا ہوں، توجہ سے سنو گے تو ہو سکتا ہے کہ حل نکلے۔ کہا سوال کرنا تمہارا کام ہے، جواب دینا میرا۔ اعلیٰ حضرت دو تحریریں لکھ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، ذہن شخصیت ہے، موضوع دو ہے، دونوں ہاتھوں سے تحریر ہو۔ جب ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے جب سوال کیا تو اعلیٰ حضرت نے ادھر اس کی آواز بند ہوئی، امام محمد رضا خان نے اس کے سوال کا جواب اشارہ
4 سال حفظ کر کے پریکٹس کر کے پھر تراویح سناتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے تراویح کیسے سنائی؟ کہ حافظ صاحب نہیں آیا، کہ حافظ صاحب تراویح کے لیے نہیں آیا. اچھا تو کیا ہوگا؟ پریشان ہو گئے لوگ، اب تراویح کون سنائے گا؟ اعلیٰ حضرت تو اب تراویح حافظ تو نہیں. اعلیٰ حضرت نے مغرب کے بعد پہلا سپارہ اٹھایا، صرف پڑھا تھا، یاد نہ کیا تھا، پڑھا تھا. پڑھ کر عشاء کی نماز کے لیے آئے آ کر ہڑے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب عشاء کی نماز پڑھائی اور پڑھا کے جب دیکھا کہ حافظ صاحب نہیں آئے، وہاں کھڑے ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت نے پوری 20 سکت میں پہلا سپارہ سنا دیا. دوسرا دن پڑھا مغرب کے بعد تراویح میں دوسرا سپارہ سنا دیا، تیسرا سنا دیا، چوتھا سنا، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے 27 شب کو والناشرات پر اقلام سنا. دنیا نہ پڑھے، پڑھے آپ ساری نہ پڑھے، ہمیں ضرورت ہے، دین کو ضرورت ہے. شک کے قرآن کا علم سنیں. آپ ترقی کیسے نہیں کریں؟ میرے دوستوں جو باپ شرط کیے میں اپنا بڑھاپا اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو علم دین پڑھائیں. علم دین کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے. دنیا کے بہت سے مقاصد اللہ تعالیٰ قدم میں ڈالتے ہیں. دین بھی پڑھانا، دنیا بھی پڑھانا، بہترین تعلیم دی اپنے بچوں کو اگر موقع دیا جائے. بغیر پیسے کو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. مسجد بغیر پیسے کے مسجد نہیں کر سکتا. آج مولانا صاحب لائف پروگرام نہیں کرتے میرے ساتھ. جب وہ اکثر آتا ہے پورے میں نے کہا پڑھاتے کی نظامیہ سے آپ فارغ ہیں تو علم دین پڑھائیں. اس نے کہا خرچے پورے نہیں ہوتے تو کیسے پاؤں؟ میں نے کہا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، سب اللہ راستے سے. ہم جو پڑھاتے ہیں ہمیں جتنے پیسے ملتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہمیں ادارے میں پڑھاتے ہیں جتنے پیسے ملتے ہیں اللہ